ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک پرسکون چھوٹے سے قصبے میں دوستوں کا ایک گروپ تھا جس نے پکنک پر جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے دن کے لیے ایک بس کرائے پر لی، اسے لذیذ کھانوں سے بھرا اور دھوپ والی صبح کو روانہ ہوئے۔ انہیں بہت کم معلوم تھا کہ یہ پکنک ایک خوفناک تجربے میں بدل جائے گی جسے وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ بس گھومتی ہوئی سڑک کے ساتھ ہڑبڑا کر ایک ویران جنگلاتی علاقے کی طرف لے گئی۔ دوست باتیں کرتے اور ہنستے آگے کی مہم جوئی کے بارے میں پرجوش تھے۔ انہیں ایک پرسکون جھیل کے قریب ایک بہترین جگہ ملی جس کے چاروں طرف لمبے لمبے درخت ہیں جو دھوپ کی تیز روشنی میں خوفناک سائے ڈالتے ہیں۔ جب وہ اپنی پکنک سے لطف اندوز ہونے لگے تو عجیب و غریب چیزیں ہونے لگے۔ ہوا میں سرد اضافہ ہوا اور ایک گھنی دھند نے علاقے کو گھیر لیا جس سے چند فٹ سے آگے دیکھنا مشکل ہو گیا۔ دوست کانپ گئے، گھبراہٹ سے نظریں بدلیں۔ پھر بس کا انجن اچانک مر گیا اور لائٹس چلی گئیں۔ دنیا سے الگ تھلگ اندھیرے میں بیٹھتے ہی خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان کے فون میں کوئی سگنل نہیں تھا اور وہ کسی بھی مدد سے میلوں دور تھے۔ ان پر ایک ٹھنڈی خاموشی چھائی تھی جو صرف الف کے دور سے چلنے سے ٹوٹی تھی۔ انہوں نے بس کے انجن کی خرابی کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی ٹارچ کی مدھم روشنی کا استعمال کرتے ہوئے سامنے کا راستہ بنایا۔ بس میں پہلے سے کہیں زیادہ ٹھنڈک محسوس ہوئی اور خوف کا ایک خوفناک احساس فضا میں بھر گیا۔ جب انہوں نے انجن کے ڈبے میں جھانکا تو وہ اسے عجیب و غریب علامتوں اور نشانات میں ڈھکا ہوا دیکھ کر گھبرا گئے۔ وہ اس کا احساس نہیں کر سکتے تھے اور خوف نے ان کو گھور لیا تھا۔ اچانک انہیں ایک نرم سرگوشی کی آواز سنائی دی جو بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ ارد گرد کے جنگل سے آ رہا تھا۔ وہ سننے کے لیے تڑپ رہے تھے، ان کے دل سینوں میں دھڑک رہے تھے۔ آواز مزید بلند اور بدحواس ہوتی گئی، بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، اس جگہ کو چھوڑ دو یا اپنے عذاب کا سامنا کرو۔ گھبرا کر وہ دروازہ بند کرتے ہوئے واپس بس پر چڑھ گئے۔ باہر سے سرگوشی کی آواز انہیں ستاتی رہی۔ یہ ایک ابدیت کی طرح محسوس ہوا جب وہ اندھیرے میں اکٹھے ہو گئے، پریشان کن الفاظ کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر بس زور زور سے ہلنے لگی جیسے کوئی نادیدہ قوت اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ دوست چیخے اور ایک دوسرے سے لپٹ کر اپنی حفاظت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ بس جب انہوں نے سوچا کہ وہ اسے مزید برداشت نہیں کر سکتے، لرزنا بند ہو گیا اور دھند آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ بس کا انجن دوبارہ زندہ ہو گیا اور روشنیاں پھر سے چمک اٹھیں۔ کانپتے اور لرزتے ہوئے وہ جتنی تیزی سے ہو سکے پریتودت پکنک کی جگہ سے بھاگ گئے۔ آج تک دوست اس پکنک بس میں جو خوفناک تجربہ کیا اسے کبھی نہیں بھول سکتے۔ ان کے پاس ایک ٹھنڈا کرنے والا سوال رہ گیا ہے، جنگل میں ان منحوس الفاظ کو کس نے سرگوشی کی، اور اگر وہ وقت پر نہ بچتے تو کیا ہوتا؟